السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم۔ صدر محترم اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور حاضرین انجمن، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہے کہ خالق دو جہان نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو قبولیت سے نوازے۔ اس متبرک محفل میں میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت۔ میرے اسلامی بھائیوں، استقامت کا لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں استقامت کو کہتے ہیں کہ حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالت میں اس سے نہ ہٹنا، جیسی بھی مشکل آئے، جیسی بھی پریشانی آئے اسے برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے: فاستقم کما امرت، بس آپ اچھی طرح جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ برادران اسلام، لیجیے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد استقامت اختیار کروں۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کے استقامت کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے کے لیے بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفار و مشرکین نے کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی اذیتیں، کیسی کیسی پریشانیاں پہنچائیں، پھر بھی صبر و استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے تو بھی میں توحید کے کام کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کر دے، یہ راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک شاعر نے نبی کے قول کی کیا خوب ترجمانی کی ہے: میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے روئے زمین کا مال اگر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ پتہ جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ برادران اسلام، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور ان کو گھر سے نکال دیا، پھر بھی انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کا واقعہ یاد کیجئے۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان لوگوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، وہ حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی تاب نہ لے کر وفات پا گئے، اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر ابو جہل نے نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں مکہ کے پتیلے کنکروں پر لٹا دیتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا، مگر ان کی زبان پر یہی الفاظ رہتے: احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر اوپر سے دعا دیتا، لیکن وہ صبر و استقامت سے کام لیتے اور حق پر جمے رہتے۔ میرے بھائیوں، گویا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی
طرح کی پریشانیاں پہنچا رہا تھا، اور جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر تو آباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے ظلم و ستم جاری کر رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط سے مضبوط دل انسان بھی کانپ جاتا ہے. لیکن ان لوگوں نے استقامت کی چٹان بھر کے جنت کو حاصل کر لیا. میرے بھائیو، آج صرف زبان سے استقامت کا دعویٰ کرنے پر جنت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد جنت نصیب ہوگی. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، تو ان لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ تو اہل جنت ہے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے اعمالوں کے بدلے جو بھی کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں استقامت کو اختیار کیا جائے اور کسی بھی تکلیف، کسی بھی مصیبت، کسی بھی دشمن کی دھمکی وغیرہ سے اسے ہرگز نہ چھوڑا جائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.